السلام علیکم ویئرز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانش حمید ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش لا ایسوسیٹس یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو نئی ترامیم ہوئی ہیں ضابطۂ دیوانی میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور آج کے دن سے 1 نومبر 2020 سے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو نافذ العمل کر دیا گیا ہے پورے پنجاب میں، اور سبارڈینیٹس کورٹس کے حوالے سے سول پروسیجر میں کافی ساری امینڈمنٹس کی گئی ہیں، چینجز کی گئی ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو لاگو کر دیا گیا ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے جو سب سے بڑی جو ترامیم کی گئی ہیں ان میں وہ ان آرڈرز میں کی گئی ہیں جو کہ CPC میں موجود ہیں پروسیجر کے حوالے سے۔ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو دعویٰ ہے وہ پہلے کی طرح سینئر سول جج سول ڈویژن کے پاس ہی دائر ہوگا، اور جو بھی دعویٰ دائر ہوگا اس کو باقاعدہ طور پر رجسٹر کیا جائے گا، جو ایک خاص رجسٹر ہوگا سول سوٹس کے حوالے سے، اس میں اس کا اندراج ہوگا۔ اس میں جو نئی ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سینئر سول جج جو ہے سول ڈویژن کا جو ہوگا وہ اس کسی بھی دعوے کو جو اس کے پاس آئے گا دائر ہوگا وہ کسی ایڈمنسٹریٹو جج کو بھیجے گا، مارک کرے گا، چاہے وہ ایک سے ایک بھی ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریٹو جج، انتظامی جج جسے ہم کہتے ہیں، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کسی بھی ایڈمنسٹریٹو جج کو وہ کیس مارک کر دے گا۔ اب جب وہ دعویٰ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جج کے پاس جب جائے گا تو وہ دیوانی مقدمات کے رجسٹر میں اسے دوبارہ درج کرے گا۔ اسی طرح تمام کورٹس کو نمبر الاٹ کیے جائیں گے اور پھر انہیں کورٹ نمبر سے شناخت کیا جائے گا۔ یہ ویسے کورٹ نمبرز تو کافی حد تک الاٹ ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں مزید چینجنگ ہوگی تو اس کے بارے میں کوئی علم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ نئے کورٹس کے نمبرز چینج کیے جائیں یا ان کو ایک نئی ترتیب دی جائے۔ اسی طرح کوڈ آف سول پروسیجر ضابطۂ دیوانی کے آرڈر 4 ریول 1 میں یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ تمام دعویٰ جات سینئر سول جج سول ڈویژن کے پاس دائر ہونے کے بعد ایڈمنسٹریٹو جج اور ٹرائل جج کو اسائن کیے جائیں گے، اور مندرجہ دعویٰ کو اپنے دیوانی رجسٹر میں متعلقہ جج درج کرے گا۔ یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تمام دعویٰ جات سینئر سول جج کی عدالت میں دائر ہوں گے سول ڈویژن کے، اور دائر ہونے کے بعد وہ کسی بھی ایڈمنسٹریٹو جج کو سینئر سول جج سول ڈویژن مارک کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے ایڈمنسٹریٹو جج جو ہے وہ آگے جو ترامیم آ رہی ہیں اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ ایڈمنسٹریٹو جج جو ہے وہ متعلقہ پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے بعد، فالو کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد اس کو ٹرائل جج کے پاس اس مقدمے کو، اس دعوے کو بھیج دے گا۔ آرڈر 4 ریول 2 اور 3 میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس میں فاضل جو کوئی بھی کسی ضلع کا ڈسٹرکٹ جج ہے جتنے چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو جج تعینات کر سکے گا۔ یہ اختیار بھی ڈسٹرکٹ جج کو دے دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو کسی بھی ضلع میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی تحصیل میں اگر وہ چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اتنی ضرورت ہے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو جج سول ڈویژن کے حوالے سے، سول کے کیسز کے حوالے سے تعینات کرنے کی، مقرر کرنے کی، تو وہ تعینات کر سکے گا، جو تنقیحات وضع ہونے تک پری ٹرائل کارروائی کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ضابطۂ دیوانی میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ دعویٰ دائر ہوتا ہے، دعویٰ دائر ہونے کے بعد عدالت میں یہ پہلی سماعت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو مدعا علیہان کو، ڈیفینڈنٹس کو، رسپونڈنٹس کو سمن یا نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، ایشو کیے جاتے ہیں بذریعہ رجسٹرڈ پوسٹ، بذریعہ عدالت جو ہے وہ ہرکارہ جو ہے متعلقہ جو ہے تعمیل کنندہ جو ہے وہ اس کو تعمیل کرواتا ہے۔ تو یہ جو ہے کارروائی جو ہے جو اس کے فریمنگ آف
ایشوز کے حوالے سے وہ جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ تمام پری ٹرائل کارروائی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جج کرے گا، یعنی کہ جس میں دعویٰ دائری سے لے کر جواب دعویٰ بھی شامل ہو گیا، اس میں مدعا الیان کی حاضری بھی شامل ہو گئی، اور اس میں فریمنگ آف ایشوز تک جو ہے وہ کارروائی ایڈمنسٹریٹو جج کرے گا۔ اب اس میں جو پری ٹرائل کارروائی میں جو آرڈرز آتے ہیں وہ آتے ہیں آرڈر 6, 7, 8, 9, 9A, 9B، آرڈر 10، آرڈر 11، آرڈر 12، آرڈر 13، آرڈر 14 کی کارروائی جو ہے وہ جتنی بھی اس میں پروسیڈنگز اس میں ضابطہ دیوانی میں تحریر ہے ان آرڈرز میں، وہ ساری کی ساری کارروائی ایڈمنسٹریٹو جج کرے گا۔ پری ٹرائل کارروائی مکمل کرنے کے بعد جو ایڈمنسٹریٹو جج ہے وہ گواہان کو پابند کرے گا حاضری بنانے کے لیے، اور پابند حاضر بنانے کے بعد فائل بما ریکارڈ جو ہے وہ ٹرائل جج کو منتقل کر دے گا۔ جو بھی متعلقہ جج ہوگا جو ٹرائل کرے گا اس سول سوٹ کا، ان سول کیسز کا، اس کو جو ہے وہ یہ کیس، یہ دعویٰ جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے گا تاکہ وہ باقی جو ٹرائل کی کارروائی ہے وہ جج کر سکے، جہاں پر دعوے کو دوبارہ رجسٹر کیا جائے گا۔ اب آ جاتا ہے آرڈر 4 رول 11، آرڈر 4 رول 1 سے لے کر رول 5 تک جو ہے اس میں جو ایک تبدیلی کی گئی ہے کہ ہر سمن کے ساتھ، مثلا جب دعویٰ دائر ہوتا ہے، دعویٰ دائر ہونے کے بعد پہلے تو ہم اس میں نوٹس کے ساتھ یا سمن کے ساتھ کوئی ایسا دعوے کی کاپی، دعوے کی نقل یا کوئی کنسائز سٹیٹمنٹ یا کوئی جو دعوے کے ساتھ ہم نے منسلک کیے ہوتے ہیں کاغذات یا ڈاکومنٹس، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہوں، اٹیسٹڈ ہوں، نان اٹیسٹڈ ہوں، تو ان کو ہم نہیں لگاتے تھے۔ لیکن اب جو ہے یہ پابند کر دیا گیا ہے، پلینٹف پر یہ جو ہے ایک طرح سے کو پابند کر دیا گیا ہے، شرط عائد کر دی گئی ہے کہ ہر سمن کے ساتھ آپ عرضی دعوے کی نقل اور تمام منسلکہ دستاویزات جو کہ دعوے کے ساتھ آپ نے نقل لگائی ہیں، جو آپ نے انیکس کی ہیں، ان کی ایک ایک کاپی ضرور آپ مدعا علیان کو بھیجیں گے اس کے ساتھ، سمن کے ساتھ لگا کر۔ یہ اب اس میں کمپلسری کر دیا گیا ہے، آرڈر 4 رول 1 to 5 CPC میں یہ اب انہوں نے لازمی قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح آرڈر 5 رول 2 CPC میں سمن بذریعہ تامین کنندہ کے علاوہ، یعنی کہ بذریعہ عدالت جو ہے اس کے علاوہ آپ ایک بذریعہ رجسٹرڈ AD اور اب بذریعہ کوریئر سروس یا UMS ارجنٹ میل سروس کے ذریعے بھی مدعا علیان کو بھیجیں گے آپ۔ اب آگے آتے ہیں آرڈر 5 رول 10A CPC میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ اب اگر آپ کوئی درخواست زیر آرڈر رول 7 آرڈر 7 رول 11 کا اگر آپ کوئی اس میں اعتراض اٹھاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، پوائنٹ اٹھاتے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ عرضی دعویٰ جو ہے آپ کسی طور پر الگ طور پہ آپ اس کا عذر نہیں اٹھا سکیں گے، بلکہ اب آپ جواب دعوے میں ہی یہ عذر اٹھائیں گے۔ اس کے لیے آپ کوئی اپلیکیشن نہیں دیں گے، بلکہ آپ یہ عذر جو ہے جواب دعوے میں ہی اٹھائیں گے۔ اب انہوں نے جو یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں یہ چیز لازمی طور پہ کر دی ہے کہ اب آپ یہ مکمل طور پر جواب دعوے میں یہ عذر اٹھا سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک لیگل آبجیکشن جو ہے اس حوالے سے آپ جواب دعوی ریٹن سٹیٹمنٹ میں ہی اٹھائیں گے، آپ کسی اور علیحدہ سے اپلیکیشن اس کے لیے نہیں فائل کریں گے کورٹ میں۔ اب آپ اسی طرح انہوں نے آرڈر 7 رول 11A CPC انٹروڈیوس ہوا ہے، اس میں نئی امینڈمنٹ آئی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے مدعا علیان ہیں اس کے ساتھ جتنے مدعا علیان ہیں اتنی ہی دعویٰ جات کی نقلیں اور ان سے منسلکہ جو کاغذات ہیں، دستاویزات ہیں، ان کی نقول جو ہیں وہ بھی آپ ہمراہ دعویٰ لگائے جائیں گے۔ اگر آپ نہیں لگاتے تو جو پھر عدالت حکم کرے گی اس حوالے سے وہ آپ کو منعان جو ہے اس کو اوبے کرنا ہوگا اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اسی طرح آرڈر 7 رول 21A CPC کے تحت اگر کوئی مدعی، کوئی پلینٹو دعویٰ دائر کرتے ہوئے فہرست وارثان اگر وہ اپنے دعوے کے ساتھ نہیں لگائے گا تو دعویٰ مدعی خارج کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ ہم اکثر کرتے ہیں کہ اکثر وکلاء حضرات اور اکثر کلائنٹ جو ہیں، پلینٹیوز جو ہیں، جو لیٹیگنٹس ہیں،
وہ وارثان کی فہرست نہیں لگاتے، حالانکہ وارثان کی فہرست لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگانی چاہیے، تب کہ یہ سی پی سی میں پہلے بھی موجود تھا، لیکن اب جو ہے اگر آپ نہیں لگائیں گے تو دعویٰ خارج کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آرڈر 7 رول 26 سب رول 4 میں یہ ترمیم کی گئی ہے اور اضافہ کیا گیا ہے، مدعا علیہ اگر مقررہ تاریخ سے قبل اپنا جواب دعویٰ داخل نہ کرے گا تو عدالت قیاس کرے گی کہ مندرجات عرضی دعویٰ مدعا علیہ کو تسلیم ہیں، بشرط یہ کہ اگر مدعا علیہ معقول وجہ اپنی درخواست میں بیان کرے تو عدالت جواب دعویٰ داخل کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، لیکن ادخال جواب دعویٰ کا یہ وقت کسی صورت 30 یوم سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی مدعا علیہ ہے اور وہ حاضر ہو جاتا ہے تو اگر اس کو کورٹ اگر ٹائم دیتی ہے 30 ڈیز کا، تو اس سے پہلے عدالت یہ قیاس کرے گی کہ اگر اس نے جمع کرایا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں جمع کرایا تو عدالت یہ سمجھے گی یا 30 ڈیز کے اندر یہ سمجھے گی، 30 دنوں کے بعد یہ سمجھے گی کہ مدعا علیہ نے مندرجات جو ہیں، جو اس میں جو اس کی جو سارے اس نے کنٹینٹس ہیں اس کے پلینٹ کے دعوے کے، وہ مدعا علیہ نے ڈیفینڈنٹ نے قبول کر لیے ہیں، تسلیم کر لیے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مدعا علیہ معقول وجہ بیان کرے کہ اپنی درخواست میں کہ وہ کسی خاص وجہ سے معقول وجہ کی وجہ سے وہ جواب دعویٰ مقررہ تاریخ تک ٹائم پیریڈ کے اندر 30 ڈیز کے اندر تک جو ہے وہ لمیٹیشن میں نہیں جمع کرا سکا، تو پھر عدالت اس کو ٹائم گرانٹ کر سکتی ہے، لیکن یہ کسی صورت بھی 30 ڈیز سے زیادہ نہیں دیا جائے گی۔ اسی طرح آرڈر 8 رول 1A اینڈ 1B CPC اگر مدعا علیہ فہرست وارثان داخل نہ کرے گا تو اس کا حق کے دفاع ساقط کر دیا جائے گا۔ جس طرح آرڈر 7 رول 21A CPC میں یہ مدعی پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے، یہ ایک شرط عائد کی گئی ہے کہ وہ فہرست وارثان جو ہے دعویٰ دائر کرتے ہوئے عرضی دعوے کے ساتھ لگائے گا، اگر وہ نہیں لگائے گا تو دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح مدعا علیہ ڈیفینڈنٹ پر بھی یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ وہ فہرست وارثان کو ضرور داخل کرے گا۔ اگر فہرست وارثان کو داخل نہیں کرے گا تو اس کا حق دفاع ختم کر دیا جائے گا، جو رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے اس کا وہ کلوز کر دیا جائے گا، وہ ختم کر دیا جائے گا، اس کو مطلب کہ اس کو رائٹ ٹو ڈیفینڈ کرنے کا دفاع کرنے کا دعوے کے دفاع میں جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو یہ بھی مدعا علیہ پر جو ہے یہ جسی طرح پلینٹف پہ کیا، اسی طرح ڈیفینڈنٹ پہ بھی انہوں نے ایک شرط عائد کر دی ہے۔ آرڈر 8 رول 13 سب رول 4 CPC اگر کوئی مدعا علیہ کہ وہ کوئی سفیشینٹ کاز ظاہر کر دیتا ہے فہرست وارثان کے حوالے سے، تو اور اس کے ساتھ ہی سفیشینٹ کاز جو ہے یعنی کہ کوئی معقول وجہ بیان کر دیتا ہے اپنی درخواست میں کہ وہ کس وجہ سے فہرست وارثان جواب دعوے کے ساتھ نہیں لگا سکا، تو عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے آرڈر 8 رول 13 سب رول 4 CPC ایز امینڈمنٹ جو اب کی گئی ہیں اس کے مطابق عدالت اس کا حق دفاع بحال کر سکتی ہے۔ آرڈر 8 رول 13 سب رول 5 CPC پلیڈنگز کی تکمیل کے بعد یعنی دعویٰ اور جواب دعویٰ، پلیڈنگز میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، پلینٹ اینڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ۔ تو عدالت جب پلیڈنگز کی تکمیل کے بعد دعویٰ اور جواب دعویٰ آنے کے بعد ایک دن مقرر کرے گی، نمبر 1 جو ہے ایز پر جو نئی امینڈمنٹ ہے آرڈر 8 رول 13 سب رول 5 CPC کے مطابق a day for examination of parties under order 10B CPC, a day for discovery and inspection under order 11 CPC, a day for its proceedings under order 12 CPC۔ اور ان تمام 3 چیزوں کے لیے مقاصد کے لیے عدالت 3 دن تک کا التوا بھی دے سکتی ہے، یعنی کہ جو ایڈجرنمنٹ ہے وہ 3 دن کی آپ کو پیشی مل سکتی ہے، اور جملہ کارروائی کا ریکارڈ محفوظ رکھے گی عدالت اس دوران، اور تمام کارروائی کو فارم نمبر 13 اپینڈکس C میں درج کرے گی۔ ایک نیا فارم ہائی کورٹ نے انٹروڈیوس کروایا اس حوالے سے، اس کا اپینڈکس C ہے، فارم نمبر 13 کہا جاتا ہے اس کو، تو اس میں وہ ساری پروسیڈنگز کا ریکارڈ درج کرے گی۔ آرڈر 9A رول 1 CPC میں بھی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے۔ عرضی دعویٰ کے ساتھ مدعی ایک سوال نامہ جو فارم نمبر 14 اپینڈکس C میں موجود ہے لفظ کرے گا۔ ہر دعوے کے ساتھ ایک سوال نامہ جو ہوگا
فارم نمبر 14 اپینڈکس سی میں جو موجود ہے وہ دعوے کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہوگا ہر پلینٹف کے لیے۔ آرڈر 9 رول 2 سی پی سی میں اسی طرح مدعا علیہ ہمراہ جواب دعویٰ ایک سوال نامہ جو اپینڈکس سی فارم 15 ہے وہ ہمراہ جواب دعویٰ لفظ کرے گا۔ عدالت ہر دو فریقین سے دعویٰ اور جواب دعویٰ کے ساتھ لفظ شدہ دستاویزات ان کو تسلیم، ایڈمٹ یا انکار ڈینائی کرنے کا حکم دے گی۔ اگر کوئی فریق اس حکم کی پابندی نہیں کرے گا تو عدالت اس کے خلاف آرڈر 11 رول 21 ضابطہ دیوانی کی کارروائی عمل میں لا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی دستاویز جس کو کسی فریق نے ڈینائی کیا ہو اور ٹرائل میں ثابت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس ڈینائی کرنے والے فریق کو عدالت ہیوی کاسٹ ڈالے گی جو وہ مناسب سمجھے گی۔ عدالت جو ہے اس آرڈر 9 رول 2 سی پی سی کے تحت جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں ہر دو فریقین سے دعویٰ اور جواب دعوے کے ساتھ جو دستاویزات ہیں ان کو تسلیم، ایڈمٹ کرنے یا ڈینائی کرنے کا حکم دے گی۔ اور اگر کوئی فریق اس پر حکم کی پابندی نہیں کرے گا تو عدالت اس کے خلاف آرڈر 11 رول 21 ضابطہ دیوانی کی کارروائی عمل میں لا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی دستاویز جسے کسی فریق نے ڈینائی کیا ہو اور ٹرائل میں یہ بات ثابت ہوتی ہو تو ایسی صورت میں اس ڈینائی کرنے والے فریق کو عدالت ہیوی کاسٹ ڈالے گی جو وہ مناسب سمجھے گی عدالت۔ یہ ایک نئی امینڈمنٹ ہے۔ آرڈر 12 رول 2 سی پی سی تنقیحات ایشوز فریم ہونے کے بعد عدالت فریقین کو حکم دے گی کہ وہ فہرست گواہان داخل کرے اور اس کے لیے وقت جو ہے 7 یوم سے زیادہ نہ ہوگا۔ 7 ڈیز کے لیے مہلت دی جائے گی آپ کو اپنے لسٹ آف وٹنسز داخل کرنے کے لیے متعلقہ عدالت میں، اور یہ حکم جو ہے فریمنگ آف ایشوز کے فوراً بعد دے دیا جائے گا کہ ودن 7 ڈیز۔ ویسے ابھی بھی یہی پریکٹس چل رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اب اس میں ٹائم پیریڈ مینشن کر دیا گیا کہ 7 ڈیز کے اندر آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آرڈر 16 رول 1 سب رول 1 سی پی سی میں کوئی فریق اگر کوئی کسی ایسے گواہ کو طلب نہیں کرا سکے گا جو لسٹ میں درج نہیں ہوگا ما سوائے جب کہ عدالت اس فریق کو معقول وجہ ظاہر کرنے پر ایسی اجازت دے، اور عدالت اس صورت میں اپنی وجوہات تحریر کرے گی۔ اس آرڈر 16 رول 1 سب رول 1 میں یہ اب کر دیا گیا کہ کسی ایسے فریق کو آپ طلب نہیں کرا سکیں گے کہ جو اس کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہوگا، ما سوائے اس کے کہ اگر عدالت اس فریق کو معقول وجہ ظاہر کرے، اپنی معقول ایک سفیشینٹ کاز جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے، تو پھر اگر وہ عدالت اجازت دے دیتی ہے تو عدالت اجازت دینے کی صورت میں اپنی ریزنز، اپنی وجوہات کس وجہ سے وہ اس فریق کو یہ اجازت دے رہی ہے کہ ایسا گواہ پیش کرے تو وہ تحریری طور پر اپنی وجوہات بیان کرے گی اپنے اس آرڈر میں۔ آرڈر 16 رول 1 سب رول 2 سی پی سی شہادت مکمل قلم بند کرنے کے بعد عدالت ایک تاریخ مقرر کرے گی جو 15 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جب شہادتیں کلوز ہو جائیں گی، جب مکمل ہو جائے گی شہادت، مکمل طور پہ قلم بند ہو جائے گی زبانی اور تحریری دونوں، تو پھر عدالت جو ہے 15 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں دے گی، اور اس تاریخ مقررہ پر فریقین کو، دونوں پارٹیز کو، پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ دونوں کو اپنے مختصر تحریری دلائل ہمراہ ریلیونٹ کیس لاز عدالت میں پیش کرنے ہوں گے۔ تحریری دلائل جو ہیں آپ اپنے آرگومنٹس ریٹن فارم میں لکھنے کے بعد، داخل کرنے کے بعد متعلقہ عدالت میں، اور اگر ضرورت ہو تو عدالت زبانی دلائل سننے کے بعد عدالت فیصلہ سنائے گی، یا پھر فیصلہ سنانے کے لیے کیس جو ہے وہ اگلی تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دے گی، لیکن اس میں بھی قطعاً عدالت پر یہ شرط لازمی قرار دے دی گئی ہے کہ 15 دن سے زیادہ وہ التوا نہیں کرے گی، 15 دن سے زیادہ کیس کو ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ آرڈر 20 رول 1 سی پی سی میں بوقت فیصلہ ججمنٹ عدالت فریقین کو فیصلے کی مصدقہ نقولات بعد وصولی اخراجات مہیا کرے گی۔ اگر کوئی فیصلہ ہے، ججمنٹ ہے، تو عدالت جو ہے فریقین کو فیصلے کی جو مصدقہ نقول ہیں وہ اخراجات یا ان سے پیسے متعلقہ فیس وصول کرنے کے بعد دے گی، مہیا کرے گی۔ آرڈر 20 رول 20 سی پی سی میں جب بھی کوئی عدالت قابل اجراء ڈگری پاس کرے گی تو دعویٰ خود بخود کارروائی کی شکل اختیار کر لے گا اور علیحدہ اجراء کی درخواست نہ دی جائے گی، اور مدعون کو فریش نوٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ آرڈر 20 رول 20 میں یہ اب کر دیا گیا کہ جہاں پہ کوئی ڈگری پاس ہوتی ہے کسی بھی دعوے کے فیصلے کے بعد، تو جو ڈگری پاس ہوگی تو وہ دعویٰ خود بخود اجراء کی کارروائی
کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے ایگزیکیوشن پٹیشن اجرا درخواست ڈگری عدالت میں متعلقہ عدالت میں دائر نہیں کرنا پڑے گی، اور نہ ہی مدیون کو ججمنٹ ڈیٹر کو فریش نوٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ آرڈر 21 رول 10 CPC کے تحت کارروائی اجرا شروع کرنے کے وقت عدالت مدیون کی جائیداد کو کک کرنے کا حکم دے گی اگر زیر آرڈر 38 ضابطہ دیوانی پہلے سے کرک شدہ نہ ہو۔ اگر آرڈر 38 کے تحت پہلے سے اس کی کوئی جائیداد کرک کرنے کا آرڈر نہ ہو چکا ہو تو پھر جو ہے عدالت جو ہے فوری طور پر اجرا ڈگری کی کارروائی شروع کرنے کے وقت عدالت جو ہے اس مدیون کی جائیداد کو کرک کرنے کا حکم دے گی فوراً۔ آرڈر 21 رول 11 CPC کے تحت اگر کوئی عذرداری آبجیکشن پٹیشن اگر کوئی مدیون ججمنٹ ڈیٹر جس کے خلاف ڈگری پاس کی گئی ہو قابل پذیرائی نہ ہو تو عدالت جو ہے تو اگر ڈگری کی جو اماؤنٹ ہے وہ فار دا ریکوری آف منی ہے، فار دا پیمنٹ آف منی ہے، تو پھر مدیون جب تک رقم جمع عدالت میں جمع نہیں کرا دیتا، عدالت کی تسلی کے مطابق سیکورٹی داخل نہیں کرتا، یا دوسری ڈگری کی صورت میں عدالت کی تسلی کے مطابق سیکورٹی داخل نہیں کرتا، تو اس وقت تک اس کی آبجیکشن پٹیشن کو سماعت نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت تک اس کی آبجیکشن پٹیشن پر عذرداری پر درخواست عذرداری پر وہ کوئی حکم یا کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوگی۔ یہ 1 جنوری آج کے دن سے 2020 سے باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کو نافذ العمل پورے پنجاب میں کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کو مختصر طور پر اپنے طریقے سے سمجھا سکوں، اور اس کو یہ تمام کے تمام ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، آپ مزید وہاں پہ بھی جا کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ان کا اردو ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان امینڈمنٹ سے جو ہے انصاف کے نظام میں عدالتی نظام میں مزید بہتری آئے گی، اور عدالتوں کا جو طریقہ نظام ہے سسٹم ہے ود رسپیکٹ ٹو وہ سپیڈی ہوگا، تیز ہوگا، اور انصاف کی جلد فراہمی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔